ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے ہی نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تو پھر اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر غور کیوں نہیں کرتے، سبق کیوں نہیں لیتے؟ کتنے مجبور ہیں. ایک پمپل چہرے پہ نکل جائے اس کو نہیں اپنی مرضی سے ہم روک سکتے. ایک بال نکل آئے منہ پہ، ساری دنیا کی کوششیں کر لیں، نہیں نکلے نہیں چھٹیں گے جب تک اللہ نہ چاہے. تو کیا جس رب کے ہاتھ میں تم اتنے مجبور ہو، کیا پھر تم اس کے آگے نہیں جھکتے؟ اسی پریزنٹیشن میں ایک تھا، ایک ایسی عجیب و غریب بیماری آئی ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ ہے نا، یہ بڑھ کے درختوں کی شاخوں کی طرح ہو جاتے ہیں. یہ جو جسم کی سکن ہے یہ چھال بن جاتی. بالکل بیٹھی ہوئی وہ عورت ایک درخت لگ رہی تھی، وہ اٹھ کے چلنی شروع ہو گئی. اور یہ جو پاؤں ہیں، جیسے آپ نے کراچی میں بعض دفعہ سڑکوں پہ صفائی کے لیے نا خاکروب جو ہوتے ہیں وہ ایک جھاڑ سا پھیرتے ہیں، چھجا سا ایک تو جھاڑو ہوتا ہے نا، وہ نہیں، چھجا سا ہوتا ہے جس کے آگے یعنی یوں کر کے جاتا ہے، نوک ہوتی ہے تو آگے ڈنڈیاں ہوتی ہیں. بالکل اس عورت کے ہاتھ اور پاؤں یوں ہیں. اور اس پوری پہ ایک اور پریزنٹیشن بھی میرے پاس موجود تھی کہ دیکھ کے دل ہل جاتا ہے. کسی کے داڑھی اگ رہی ہے، کسی کے کچھ اگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تمہاری یہ شکل جو تم سے سنبھل نہیں رہی، یہ چھوٹا سا ایک منہ کا ٹکڑا ہی ہے نا جو تم سے نہیں سنبھلتا، اور تم اللہ کے حکم توڑتے اور کہتے لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور میں اس کو نہیں چھپا سکتی، اور میں اس کو اللہ کی مرضی کا نہیں کرتی. میں اتنا برا کر دوں کہ چھپاتے پھرو، پھر گھر والوں سے بھی چھپاؤ، پھر خود بھی شکل نہ دیکھو. تم نے مجھے کیا سمجھا؟ نصیحت نہیں لیتے، تم نہیں پکڑتے. اللہ نے تمہیں کتنا پیارا بنایا. صرف آئینے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی وہ دعا یاد کرے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ جتنا پیارا تو نے میرا چہرہ بنایا، میری ظاہر داری کی، اتنا میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. ایسا نہ کہ میں دوسروں کو دیکھ کے کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو جاؤں اور میں ان کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو جاؤں اور ان کی غیبتیں کرنا شروع ہو جاؤں. فلولا، کیوں نہیں نصیحت لیتے؟ کیوں نہیں تم غور کرتے؟ تم کتنے مجبور ہو، اور اسی رب کے لیے وقت نہیں ہے. اسی رب کی بات سننا تمہیں اتنی مشکل لگتی. 3 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہو اور اس میں کوئی نہیں کہتا 3 گھنٹے، اور کلاس لینی پڑ جائے، اچھا 3 گھنٹے کی کلاس ہے جس میں کتنے لاڈ دیکھے جاتے ہیں، کتنی بریکیں ہوتی ہیں. کبھی سوچے انسان تو ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ نہ جیا اپنی مرضی سے، نہ مر اپنی مرضی سے سکتے ہیں، نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. لیکن اکڑ کتنی ہے آج انسان کی. اللہ یہ اکڑ توڑتا ہے ان قرآن کی آیتوں سے. صرف ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایسے ہلکا پھلکا سا، کوئی لفظ بلفظ بھی نہیں کر رہے، کہیں اپنی طرف سے بھی بیچ میں بات سمجھانے کے لیے آگے تھوڑا بڑھا رہی ہوں، کچھ کی اتنی ضرورت نہیں تو اس کو اسکپ بھی کر رہی ہوں. لیکن اس قرآن کے کلام کا اثر ہمارے دلوں پہ دیکھیے کتنا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو وقت ہی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم نے سوچا کتنے مجبور ہو؟ بچہ تم خود نہیں پیدا کر سکتے، اور افرأیت ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا یہ جو بیج تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان سے کھیتیاں اگاتے تم ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ کسی کسان سے پوچھئے جتنے بیج ڈالے تھے کیا اتنے ہی نکلے؟ کہاں ڈالا تھا یاد ہے تمہیں؟ وہ تو جب پودا نکلتا تو پتہ چلتا اچھا ادھر بھی گندم کا دانہ ڈل گیا تھا. تو تم سوچو اس رب کے تم کتنے محتاج ہو. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا دیں اور پھر تم طرح طرح کی باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے. تم تو پھر موسم کو گالیاں دو کہ اچھا وہ بارشیں نہیں ہوئیں اور بجلیاں پڑ گئیں، اصل میں یہ ہم ہوتے ہیں. ایک تیسرا تصور بھی کرایا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ، پہلے کیا بات ہوئی بچے کی، کیا تم بچے کو خود پیدا کرتے ہو؟ دوسری بات ہوئی کھیتیوں کی. اب ایک تیسری بات، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا کبھی تم نے پانی کو دیکھا؟ آنکھیں کھول کر کبھی اس پانی کو دیکھو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون،
یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم ہیں اس کو برسانے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری کر دیتے، کڑوا پانی ہوتا۔ فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ پانی جو ہم پہ گرتا ہے، سوچئے تیزاب گر جائے اس کی جگہ، سانپ اور بچھو گرے، اور ایسا ہوگا قیامت سے پہلے، آسمان سے سانپوں کے عذاب ہوں گے، سانپوں کی بارش ہوگی، ہل نہیں سکیں گے۔ جہنم بڑی سخت ہے۔ فجیرہ میں ایک جگہ کھدائی کی انہوں نے تیل کے لیے، اور پھر جو کمپنی کے کھودنے والے تھے انہوں نے جو وہاں سے بھاگے اور الرٹ دیا، جہاں انہوں نے زمین کھودی اندر سے سانپوں کے گچھوں کے گچھے نکلے، پورا علاقہ انہوں نے بند کر دیا، الرٹ دے دیا۔ میں نے وہ جب تک دیکھا تو میں نے کہا یہ جہنم میں کیا اللہ نہیں کر سکتا اکٹھے؟ وہ کہتے ہیں اس پوری زمین کے اندر سانپوں کے گچھے ہیں اور ایسے ابل رہے ہیں جیسے رسیاں اور ڈوریاں۔ نہیں سوچتے، افلا یشکرون، شکر نہیں کرتے؟ تمہیں نہیں پتا اللہ کتنا قادر ہے؟ اتنا اس نے تمہیں پیارا رکھا، اتنا کچھ دیا، تمہاری بھوک، تمہاری پیاس، تمہارا کھانا پینا، بادل بارش۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ کی قدرت کے آگے تم ہو کیا؟ ایک کن کہے گا نا تو تمہیں زمین کی گود میں پھینک دے گا، مچھر بنا دے، تمہیں مکھی بنا دے، تم کبھی نہیں سوچتے۔ پھر چوتھی چیز، افرأیتم النار التی تورون، کیا کبھی تم نے آگ کو دیکھا ہے جو تم جلاتے ہو؟ ہم عورتوں کا تو وقت ہی کچن میں گزرتا ہے، ہمارا تو کبھی چولہا ہے جو بجھتا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے چولہے 2 مہینے تک نہیں چلتے تھی آگ، اور ہماری شاید 10 منٹ بھی بند ہو جائے۔ کہا کبھی تم نے اس آگ پہ غور کیا؟ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ عرب لوگ 2 درختوں کی لکڑیوں کو جلاتے رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی، مرخ اور میخار، کچھ اس قسم کی آگ کے نام ہوتے لکڑیوں کے۔ آج بھی جب ان کو جمع کریں، اور ہر وقت تو ماچس نہیں ہوتی، اور کئی ایسے اوپن ایریاز ہیں وہ لکڑیوں کو آپس میں رگڑتے ہیں تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ کہ یہ تم آگ پیدا کرتے ہو یا ہم؟ اصل بات یہ ہے کہ تم غور نہیں کرتے۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا، ہم نے بنایا اس کو، تَذْکِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِینَ، یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا۔ صحراؤں میں جاتے ہوئے رستوں میں لکڑیاں جلا کے کھانا پکا لیتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں۔ ایک ایک چیز کائنات کی آپ دیکھ لیجئے کس کے حکم پہ چل رہی ہے؟ اللہ کے۔ تو پھر میں کیوں نہیں چلتی؟ میں اس رب کی کیوں نہ مانوں جس کی آگ مانتی؟ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے چیزوں سے باتیں کیا کرے، دال تو اس لیے دال ہے کہ اللہ نے تجھے یہ ٹیسٹ دیا، آپ پکائیں چاول، بعد میں پتہ چلے کہ وہ باجرہ بن گیا، نہیں ہوتا نا۔ یہ پوری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ مسلم ہے، جو ان سے جبری اطاعت کروائی گئی ہے نا، وہ ہم انسانوں سے اختیاری مراد ہے۔ بائی چوائس وہ کام کرو جو آگ بائی فورس کروائی جا رہی ہے۔ یہی ہے اسلام۔ کائنات بائی فورس مسلم ہے، اے انسان تم بائی چوائس مسلم بن جاؤ، نہیں تو توً و کرہن، آنا تو ہماری طرف ہے۔ اور آخری آیتیں پھر فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کے نام کی، کہو سبحانک اللہم، رب کی تسبیح کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنی پیاری ذات جو اتنا کچھ کرا رہی ہے، کیا پھر اس کے گن گاؤ گے یا اپنے گن گاؤ گے؟ ہم بڑی طاقتوں کے گن گاتے ہیں، کمپنیوں کے گن گاتے ہیں، کسی کی بنی ہوئی ایک چھت دیکھ لیں کہتے ہیں ہائے یہ کس کمپنی نے بنائی، وہ ایک پلیٹ دیکھ لیں تو مر مٹتے ہیں ہائے یہ کہاں سے بنی۔ کبھی اس کائنات سے بھی باتیں کیا کریں، کبھی نکلا کریں 10-15 منٹ باہر اوپن ایئر میں۔ درختوں تمہیں کس نے بنایا، پتوں تمہیں کس نے بنایا، تم کس کے حکم کے بندھے ہوئے ہو؟ تو فسبح باسم ربک العظیم۔ اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، تذکیر، تذکرہ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ مواقع کہتے ہیں وقع سے، گرنے کی جگہ۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، کیا کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، جسے متطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یعنی یہ کتاب کوئی چھوٹی چیز ہے جس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اس کتاب کو بہت چھوٹا سمجھا، واللہ۔ ظاہری تعظیم تو اتنی ہے کہ اوپر رکھ دو، سیڑھی لگا کے کبھی پڑھ لیں گے، جمعے کے دن یا رمضان آئے گا تو پھر نیچے اتار لیں گے۔ ہم نے اس کتاب کو بہت اونچا رکھا، آج ہمارے قد سے بھی اونچی، ہماری شادیوں سے اونچی ہے، ہمارے جینے مرنے تجارت سے اونچی ہے، ہم مسجدوں کے ریکس میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ کتاب تب کھلتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی برا خواب آ گیا، کوئی مقدمہ پڑ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، آؤ بیٹھو سارے کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب بڑی پیاری ہے،
इन्नहु लकसमुन, ये कसम खाई अल्लाह ने इस किताब की कि ये बड़ी प्यारी किताब है और पाक लोगों के सिवा इनको कोई छू नहीं सकते। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई है, गिफ्ट है। दुनिया की कोई किताब आप कहते हैं किसकी लिखी हुई है, अच्छा फुला वो तो मेरा फेवरेट राइटर है, और फुला चले आजकल पढ़ने का दौर कम है, इस दौर में जो कॉमन लोग हैं ना वो देखते ज़्यादा है, ड्रामे फिल्में, राइटर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, गुलकार कौन है, पीछे कौन था, आगे कौन था। अल्लाह ताला कहते हैं ये किताब क्या है, बहुत प्यारी किताब है, रब्बुल आलमीन की आई है। अफबिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये मेरे दिल पे पड़ रही है अल्लाह की बात कि क्या तुम इस किताब से मुदाहनत बरतते हो, इसके मामले में सुस्त होते हो, सब कुछ तुम कर लेते हो, यही नहीं करते। कोई काम शुरू कर लो आखिर तक पहुंचाते हो कि इस किताब को 10 दफ़ा शुरू करके छोड़ देते हो, पहला अखबार ही शायद 10 दफ़ा पढ़ा होगा फिर आगे कभी छोड़ दिया, इसके मामले में मुदाहनत करते हो, इसके लिए तुम्हारी ज़िंदगी में सुस्ती है। वतजलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, आई विश कि आप इनकी अरबी समझ सकें। उर्दू ज़ुबान में मेरी में तो वो तासीर ही नहीं है जो इस अरबी में है। अल्लाह कहते हैं क्या तुमने अपना ये रिस्क रखा है कि तुम इसको झुटलाओ, यही नसीब है तुम्हारा कि तुम इसके आयतों को दिन रात झुटलाते फिरते हो, अमल तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आता। ये कहते नहीं आज के दौर में नहीं हो सकता, ये आज की बात नहीं, ये कल की बात नहीं, तुम्हारा नसीब ही है। जैसे हम कहते हैं ना तुम इतने बदकिस्मत हो कि तुम हमेशा इसकी बुराई करोगे, तुम्हें इस किताब में से अपने लिए नहीं आया, क्या तुम इसको झुटलाना ही चाहोगे। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम, अब यहाँ से बस समझे कि फिर आखिर में तीनों गिरोहों की मौत का वक्त है, या फिर आप अपने आप को जहन में रखिए बिस्तरे मर गए। अल्लाह ताला फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम, फिर क्यों नहीं जब जान रगे गर्दन तक पहुँच जाती है, वअंतुम हीन इज़िन तंजुरून, और उस वक्त तुम यूं देख रहे हो तो टुकर टुकर बिस्तरे मर पे बंदा, सारे डॉक्टर नाकाम, अमेरिका भी ले गए कुछ ना बना, इंग्लैंड वालों ने जवाब दिया ये भी कोई नहीं वो भी कोई नहीं, और अब मरने वाला बिस्तरे मर्ग पे बैठा लेटा हुआ है और तुम उसको देख रहे हो और वो तुमको देख रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम तुम्हारी निस्बत उसके ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं पाते। अल्लाह के फरिश्ते मरने वाले के बिल्कुल करीब होते हैं और वो उनको देख रहा होता है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, बताओ ज़रा सोचो गौर करो, देखो जब कोई मरता है तुम आंखों से देखते हो उसकी जान निकल रही है, क्यों नहीं उसकी जान को वापस डाल देते उसके जिस्म में, तुम उस मरने वाले की रूह को पलटा दो वापस अल्लाह के हुक्म से जिस्म में। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, डालो जिस्म में, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बाप, तुम्हारा शौहर, तुम्हारे प्यारे तुम्हारे हाथों में से निकल जाते हैं, बुलाओ फिर किसको बुलाओगे उस वक्त, कौन सा हॉस्पिटल है कि जो जाते जातों की रूहें वापस डाल दे। अगर तुम किसी के महकूम नहीं और अपने इस ख्याल में सच्चे हो तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है, जब अपनी आंखों से तुम देख रहे होते हो वो मर रहा है, तो उसकी जान को वापस डाल दो, पैसे दे दो, डॉलर्स दे दो, पाउंड्स में कीमत दे दो, उस सारी जायदाद अपनी दे दो और उसे कह दो कि वापस एक दफ़ा, एक दिन, एक घंटे के लिए उसको वापस ले आए। अब नहीं हो सकता, अब तो वापसी का सफ़र नहीं, जो डेथ बेड है ना यहाँ से बैक ट्रैक नहीं हो सकता, रॉन्ग टर्न नहीं है इसमें, वन वे रोड है। अब 3 इंजाम में से फिर एक, फ़ाम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन, अल्लाह हमें इनमें कर दे। फिर अगर वो मरने वाला मुक़र्रबीन में होगा तो उसके लिए फ़रौहुं व रैहानुं व जन्नतु नईम, तो उसके लिए राहत और उम्दा रिज़्क़ और नेमत भरी जन्नतें होंगी। रौह और रेहान फूलों की खुशबू का कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी दुल्हन का प्रोटोकॉल किया जाता है, उसके लिए दोनों तरफ फूलों की गुलदस्ते दे के लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और वो गुजरता जाए और उसको फूल सुखाए जा रहे हैं। अल्लाह अपने मुक़र्रबीन बंदों की जान इतने प्यार से लेता है कि जैसे फूल में से खुशबू उड़ जाती है और बंदे को पता नहीं चलता। अल्लाह हमें इनमें कर दे। ये है बेस्ट प्रोटोकॉल। वाम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन, और अगर मरने वाला अस्हाबुल यमीन में से हो, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, बस एक जुमला है, शुक्र करो सलामत रह गए हो, बच तो गए हो ना। तो उसका इस्तकबाल यूं किया जाता है कि सलाम है तुझ पर कि तो अस्हाबुल यमीन में, लेकिन फूल नहीं पेश किए जा रहे, प्रोटोकॉल में कमी हो गई। मन जद्दा वजदा, जो जितना करेगा उतना पाएगा, जो करोगे वो भरोगे। लेकिन तीसरा इंजाम नाकाबिले बर्दाश्त, वाम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दाल्लीन,
اور اگر وہ مرنے والا چھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو فنزل من حمیم، تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمانی کی جاتی ہے، ابلتا ہوا پانی اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کولڈ ڈرنکس دو، اور اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل کرنا ہے جہنم میں، آگ میں جھونکا جائے گا۔ اب بولو إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ اس بات پہ شاید مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پیروڈی نہ کرو، اور آج کے پورے درس میں کہہ سکتی ہوں کہ 98% باتیں صرف قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ ہوا ہے، کوئی میری اپنی بات نہیں۔ حدیثیں بھی جو کوٹ کی ہیں ایک آدھی وہ آپ کو حوالہ دے دیا ہے، مت سوچو کہ یہ کوئی ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہے کہ دل نہیں مان رہا۔ ہم کہتے ہیں دل نہیں مانتا، اللہ کہتے ہیں مانو، حق الیقین، یہ یقین حق کی نگاہ سے تم نے دیکھ لیا، ہوگا کل دیکھو گے۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے رب عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے نبی۔ تو یہ تھے میدان محشر کے 3 قسم کے لوگ، کیا کھویا کیا پایا۔ آج دنیا میں اپنے آپ کو ہم پوچھ سکتے ہیں، جو زندگی آج ہمارے سامنے ہے بہت تیزی سے برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، گئے وقت کو واپس نہیں بلا سکتے، آنے والے وقت کو روک نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ میں آج ہے، آج یہاں ابھی، نو اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ جو نیت کرنی ہے ابھی کریں، جو سوچنا ہے ابھی کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا